کہ جو ہی وہ گھوڑے کو آگے چلاتا اس کی گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا کہ اے سراقہ بن مالک، تو مجھے کفار کے حوالے کر کے انعام وصول کرنا چاہتا ہے؟ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران و فارس کے سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اب کوئی مادہ پرست عقل کا اندھا کو اس وقت ہوتا کہ دیکھو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں اور باتیں ایران و فارس کو فتح کرنے کی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ایران فتح ہوا اور ان کی ساری مال جائیداد اہل اسلام کے حصے میں آئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایران فتح کر کے ان کا مال غنیمت ساری چیزیں سونے چاندی جواہرات ان کے امیر المؤمنین کے قدموں میں ڈھیر لگا دیے گئے تو امیر المؤمنین بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ امیر المؤمنین پریشانی کی وجہ کیا ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے فتح عطا کی ہے، اس سے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ ہیں کہ 2-3 دن سے آپ کے چہرہ اقدس پہ غم کے آثار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غم کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کو اہل اسلام کو عزت بخشی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن غم کی بات یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے یہ بات سنی تھی کہ سونے کے کنگن سراقہ بن مالک ایران کے پہنیں گے، لیکن اب میں پورا مال تلاش کر چکا ہوں، مجھے وہ سونے کے کنگن نہیں ملے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے جو بات نکالتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ حق پر سچ ہوا کرتی ہے، اس پر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، وہ ہونا چاہیے، لیکن اب میں پریشان ہوں کہ وہ سونے کے کنگن مجھے مل نہیں رہے۔ 2-3 دن گزرے، ایک فوجی، ایک مجاہد، ایک سپاہی امیر المؤمنین کی خدمت میں ایک چھوٹی سی تھیلی لے کے امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین مجھے کسی کام کی غرض سے، کسی تقاضے کی وجہ سے میں لشکر سے جدا ہو گیا تھا، اسلامی فوج سے جدا ہو گیا تھا، مجاہدین سے الگ ہو گیا تھا، یہ میرے پاس مال غنیمت کی ایک امانت ہے جس کو میں سنبھال کے رکھنا ہے، اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے کھول کے دیکھا تو وہی کنگن تھے جن کی بشارت، جن کی خوشخبری اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ کہا کہ ہمارے دین میں، ہمارے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی، اس بات کو پورا کرنے کے لیے تیرے ہاتھوں میں کنگن ڈال کے اتار لوں گا تاکہ میرے نبی کی وہ بات کی ہوئی سچ ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سراقہ تو مجھے کفار کے حوالے کرنے کی بات کرتا ہے، میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں اللہ اہل اسلام کو یہ عظمت عطا کریں گے، شان و شوکت عطا کریں گے، یہ عزت عطا کریں گے کہ اہل اسلام روم فارس ایران کو فتح کریں گے اور ان کی ساری چیزیں اہل اسلام کے قدموں میں آ کے گریں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشین گوئی تھی، وہ بات تھی، اس کو پورا کیا اور کہا کہ اب میں راضی ہوں، اب میں خوش ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کی بتائی ہوئی پیشین گوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس قدر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کو یقین تھا، یقین کامل تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے جو بات نکالتے ہیں وہ حق اور سچ ہوا کرتی ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اگر خدا نخواستہ کسی مومن کے دل میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، بات کے بارے میں کوئی بات پیدا شبہ ہوتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔